تھا. اللہ بہتر جانتا ہے اسے کہاں رسالت دینی ہے, اپنا عہدہ کہاں دینا ہے, یا نبوت کسے دینی ہے, امامت کسے دینی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ انعام میں 8واں پارہ ہے. اور اسی آیت کی تلاوت کی تھی مأمون نے جب وہ امام محمد تقی علیہ السلام سے ملا اور سوالات کیے. جب اس نے سوالات کیے اور امام نے جوابات دیے تو اس نے فوراً اس آیت کی تلاوت کی کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا ہے اسے اپنا عہدہ کسے دینا ہے, وہ بہتر جانتا ہے. امام محمد تقی علیہ السلام کا ایک ملاقات کے اندر لوگوں کے ساتھ یہ اثر ہونا. آئیں ذرا میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. امام کا بچپنا ہے اور امام کے جو چچا اور پھپھیاں ہیں وہ شک کر رہے ہیں کہ بھئی یہ امام ہیں اور امام رضا علیہ السلام کے بیٹے ہیں یا نہیں, کیونکہ امام محمد تقی علیہ السلام کے بال گھنگریالے تھے اور امام رضا کے بال سیدھے تھے. امام رضا کا رنگ بہت زیادہ گورا تھا, امام محمد تقی علیہ السلام کا گندمگون رنگ تھا, تو گندمی رنگ تھا. اب وہ ان کے جو چچا تھے پھپھیاں, انہوں نے کہا بھئی یہ آپ کا بیٹا کیسے ہے؟ امام نے کہا کیونکہ ان کی والدہ افریقہ سے ہیں, اس لیے ان کے بال میری طرح سے سیدھے نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا رنگ میرے جیسا ہے. لیکن بہرحال اب ایک سوال ذہنوں میں آنے لگا تو انہوں نے کہا کہ ہم قائف کو بلائیں گے. قائف قیافہ شناسی اسلام میں جائز نہیں. سب کو بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ قیافہ شناسی حرام ہے اسلام میں. اب یہ شیخ مرتضیٰ انصاری نے پوری بحث کی ہے اپنی المقاصب میں, جو ہمارے حوزے میں پڑھائی جاتی ہے. مقاصب کی کتاب سطوح میں آتی ہے, 7ویں سال میں 7th ایئر میں بے کی بحث, محرمہ کی بحث ہے 6ٹھے سال میں, 6ٹھے اور 7ویں سال میں. تو وہاں پہ انہوں نے پوری بحث کیا کہ محرمہ ان میں سے قیافہ, مثلا کون کون سی چیزیں حرام ہیں. شراب خرید و فروخت حرام ہے, جوئے کے آلات بیچنا حرام ہے, ایسی بہت سی چیزیں حرام محرمات. ان میں سے ایک بحث آتی ہے قیافہ. القیافہ تو حرام, قیافہ شناسی یعنی فیس ریڈنگ حرام ہے. فیس ریڈنگ ہوتی ہے یعنی پرانے زمانے میں لوگ تھے وہ چہرہ دیکھ کے بتاتے تھے یہ کس کا بھائی ہے, پاؤں دیکھ کے بتاتے تھے. مسجد نبوی میں 2 افراد سو رہے ہیں, مسافر تھے, انہوں نے کہا بھی یہ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, جاسوس ہیں, کیا ہیں؟ تو قائف کو بلایا, اس نے دونوں کے پاؤں دیکھے, کہا یہ باپ کے پاؤں ہیں اور یہ بیٹے کے پاؤں ہیں, یہ دونوں باپ بیٹا ہیں, مسافر ہیں. جبکہ ان کے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے, ان کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ کون سو رہا ہے, صرف پاؤں دیکھ کے بتا دیتا. ایسے لوگ تھے قائف, کھوجی, کھوج لگانے والے. چٹان پہ نشان دیکھ کے بتاتے تھے کہ کون سا جانور یہاں سے گیا ہوگا, ہوا سونگ کے بتاتے تھے کہ کون سا پرندہ اڑ کے گیا. تو پرانے زمانے میں لوگ زیادہ ماہر تھے. آج کل تو مہارتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. جب سے ٹیکنالوجی آئی ہے وہ تو ہم اپنا خود دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 20 سال میں ہمیں کتنا زوال آ گیا, کہ کتنا پہلے حافظہ تیز تھا, سارے راستے یاد ہوتے تھے. اب جب سے یہ نیویگیشن سسٹم میں آئے ہیں تو نہ انسان راستہ یاد کرتا ہے. جب سے موبائل آ گئے ہیں ٹیلی فون نمبر کوئی یاد نہیں کرتا. تو انسان پہلے اس کی کتنا میموری تیز کام کرتی تھی, اس کا دماغ کتنا کام کرتا تھا. اب آہستہ آہستہ انسان کن ذہن ہوتا چلا جا رہا ہے, انسان کی جو ایبلٹیز ہیں, پوٹینشیل اس کا خراب ہوتا چلا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. تو انسان اس پہ یہ بنائی گئی ہیں انسان کی ایڈ کے لیے, انسان کو بہتر بنانے کے لیے, نہ کہ کمپلیٹلی انسان ان پہ ریلائی کرنے لگے اور اپنی صلاحیت کو ختم کر دے. انسان کی صلاحیت آگے بڑھنی چاہیے. یعنی بہرحال اب میں اس میں نہیں جانا چاہتا, یہ موضوع نہیں ہے میرا, تو انشاءاللہ کسی اور موقع پہ. اب اس زمانے کے لوگ بہت ہوشیار تھے, تیز سے, تو وہ قائف کو بلایا. امام کے بعض چچا نے کہا کہ ہم قائف کو, امام رضا علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اما انا فلا, جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں قیافہ شناس کو نہیں مانتا, اس کو نہ بلایا جائے, کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے قائف کو بلانے سے, اس کی باتوں کو ماننے سے. لیکن بہن بھائیوں نے کہا کہ نہیں, پھر بھی ہم ایک مرتبہ یقین کرنا چاہتے ہیں. اب وہ قائف بہت ماہر ہوتے تھے پرانے زمانے میں. اس کو جب بلایا, بنی ہاشم کا لباس, آل رسول کا لباس, یہ امامہ ابا قبا جو ہم پہنتے ہیں, جتنے بھی شیعہ علماء کا لباس اگر آپ دیکھیں گے تو یہ قبا اور یہ ابا, یہ امامہ, یہ بنی ہاشم کا رسول خدا یہی پہنا کرتے تھے. اہل بیت علیہ السلام بنی ہاشم, جناب عبد المطلب, جناب ابو طالب, جناب عبداللہ, جناب حمزہ, اور یہ جتنے بنی ہاشم تھے یہ یہی لباس پہنتے تھے. امیر المومنین کا اگر آپ پڑھیں تو ایک پٹکا باندھتے تھے ابا کے اوپر, اور پھر ابا پہنتے تھے, اور امامہ رسول خدا ائمہ اہل بیت. تو امام رضا کے بہن بھائیوں نے کہا کہ آپ امامہ ابا قبا نہیں پہنے, کیونکہ یہ بنی ہاشم کا لباس ہے, جو دیکھے گا فوراً پہچان لے گا کہ آپ ہاشمی ہیں. کا کیا کیا جائے, تو کہا آپ وہ عربوں کا جو پرنا, سر پہ کپڑا لے لیجئے اور باہر کھڑے ہو جائیں جہاں پہ ہمارے غلام کھڑے ہیں. تو ایک مرتبہ قائف جب آیا تو اس نے امام رضا کو دیکھا, اس نے سلام کیا, اس نے کہا السلام علیکم. امام نے اس کا جواب دیا. اندر آنے کے بعد سب کو کھڑا کیا, انہوں نے کہا بتاؤ کون کس کا بھائی. اس نے دیکھنا شروع کیا کہ یہ اس کا بھائی, اس کا بھائی.
اور مختلف چیزیں بتا رہا تھا. وہ اس کو پہلے ٹیسٹ کر رہے تھے کہ بھئی یہ کتنا ایکوریٹ ہے اور کتنا ماہر ہے. اتنے میں ایک مرتبہ امام احمد تقی علیہ السلام کو بلایا کہ آئیے, اور پھر کہا کہ بھئی اس بچے سے متعلق بتائیے. تو اس نے کہا کہ میں ان کا شجرہ بتاؤں. تو امام احمد تقی علیہ السلام اس وقت 4 برس کے تھے. تو آپ نے فوراً کہا کہ تو میرا شجرہ بتائے گا یا میں تم سب کے شجرے بتاؤں کہ یہاں پہ کون کھڑا ہے, کس کا کس سے تعلق ہے. مجھ سے شجرے پوچھو, مجھ سے حسب نسب پوچھو, میرا حسب نسب مت پوچھو. میں دنیا کے فیصلے کرنے کے لیے آیا ہوں, میں حجت خدا ہوں, فیصلے کروانے نہیں آیا ہوں. بس امام کا یہ کہنا تھا. ایک مرتبہ سب خاموش ہو گئے. پھر دوبارہ کسی چچا نے اشارہ کیا کہ ایک مرتبہ بتائیے کس کا بیٹا ہے. اس نے سب کو دیکھنا شروع کیا, کہا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. پھر دوبارہ کہا کہ بتاؤ ہم میں سے کس کا بیٹا ہے. کہا نہیں, وہ جو باہر آدمی کھڑا ہے آپ کے غلاموں کے ساتھ, وہ جو غلام آپ کا کھڑا تھا پرنا لیے, یہ اس کا بیٹا ہے. یعنی امام رضا علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ باہر کھڑے تھے پرنا لیے, کہا یہ ان کا بیٹا ہے, یہ آپ لوگوں کا بیٹا نہیں ہے. تو فوراً انہوں نے امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے. امام نے پھر اس وقت بہت ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا کہ قائف امام کے قدموں میں گرا. اس نے کہا کہ مجھے آج تک اتنا فصیح و بلیغ خطبہ سننے کو نہیں ملا. اس کا مطلب ہے یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے, یہ عام بچوں کی طرح سے بات نہیں کر رہا. 4 برس کا بچہ اتنا علم, فصاحت, بلاغت رکھ ہی نہیں سکتا. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میں حجت خدا ہوں اور میرے بابا علی بن موسیٰ رضا ہیں, کیونکہ میرے بابا کے دشمن زیادہ ہیں اور دشمن چاہتے تھے کہ امام کے بیٹے کو فوراً مار دیں. اس لیے میں بہت دیر سے, اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا اور امام کے یہاں دیر سے اولاد ہوئی ہے. اب بہرحال یہ امام علیہ السلام کی ساری زندگی ہے کہ جو سب کے سامنے ہے کم سنی سے, اور وقت نہیں کہ اب میں امام باقر صاحب سے متعلق کچھ پیش کر دوں. تو اب امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو بے انتہا جیسی گزری, بہت سختیوں سے گزری. اور امام کی شہادت 25 برس کے سن میں شہادت ہے. جب 18 سال کے ہوئے تو ام حکم سے آپ کو تب تک اولاد نہیں ہوئی تھی. 9 سال ام حکم کی زوجیت رہی امام کے ساتھ. 18 سال کے ہوئے تو امام دوبارہ بغداد سے, مامون مر چکا تھا, اس کا بیٹا حکومت میں آ گیا تھا. ام حکم سے اس نے امام کی شادی کی جب 9 سال کے تھے. تو اس وقت امام چلے گئے پھر مدینے, اور وہاں جا کے امام نے دوبارہ شادی کی. اور اس شادی سے امام کے امام علی نقی علیہ السلام, حضرت موسیٰ مبرقہ اور حضرت حکیمہ خاتون 3 اولادیں ہوئیں. ام حکم جو امام کی پہلی بیوی تھی, جو مامون کی بیٹی تھی, اور اس کا بھائی معتضد تھا, اس نے مل کے پلاننگ کرنے کے بعد امام کو زہر دیا.